محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے چند اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے مختلف اسباب بیان فرما دیے ہیں تاکہ وہ انہیں اختیار کر کے اللہ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ توحید کی پختگی۔ مغفرت کا سب سے بڑا سبب توحید کو اپنانا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے لیکن اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ تو یہ توحید کی پختگی مغفرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی طرح دوسری چیز سنت نبوی کی پیروی ہے۔ مغفرت کا ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تیسری چیز تقوی اور درست بات، صحیح بات۔ اقوال و اعمال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو اور تمہارے اعمال درست کر وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ کرنا یہ مغفرت لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا، دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کرنا مغفرت کا سبب ہے، کیونکہ بدلہ عمل ہی کی جنس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اسی طرح مخلوق پر رحم کرنا، یہاں تک کہ جانوروں پر رحم کرنا بھی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری جہاں ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب تھا کہ مر جائے۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اپنی اوڑھنی سے باندھا اور اس کے لیے پانی نکالا، بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اسے بخش دیا۔ اسی طرح سچے دل سے توبہ کرنا، سچا استغفار کرنا، سچے دل سے معافی مانگنا مغفرت کا بنیادی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ لہذا استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ بھی بتا دوں کہ سحری کا وقت، صبح کا وقت استغفار کے بہترین اوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور مغفرت کے جتنے بھی اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالی سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔